ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہدہ وزارت موجود ہیں جو کہ ان معاملات پر گہری نظر رکھتی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر شاہدہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ میم, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اس وقت جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستانی قوم کو یہ امید دلائی جا رہی ہے, حکومت بھی بہت خوش ہے, SIFC بھی بہت خوش ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF سے جیسے ہی ہمارے معاملات طے ہو جائیں گے اور $7 بلین والا معاملہ جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا تو بس پھر ہمارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا, کب تک حل ہوگا, کیسے حل ہوگا, کیا گتھی ہے جو سلجھ نہیں رہی؟ معاملات ہیں مگر یہ کوئی بہت خوشخبری کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ IMF نے ہماری معیشت کو کیا تباہ کیا ہے 90 کی دہائی سے. طرز زندگی ہے جو تعیشات ہیں وہ چلتی رہیں, چاہے پیسے مانگ کے IMF سے لو, چاہے کسی سے بھیک مانگو, چاہے دنیا بھر میں بیٹھ جاؤ کشکول لیے کہ ہمیں پیسے چاہیے کیونکہ ہم اپنا یہی طرز زندگی رکھنا چاہتے ہیں, ہم اس میں کوئی سادگی نہیں لانا چاہتے اور ہمیں کوئی فائنانس کر دے. تو جو بھی فائنانس کرتا ہے وہ پھر اس کی قیمت ہمیں ادا کرنا پڑتی ہے. مثال کے طور پہ IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, آپ دیکھیے جب بھی ہم ان کے پاس گئے جی اور ہم بڑی امیدیں لگا کے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ورلڈ بینک نے کیا کیا ہماری معیشت کے ساتھ. یہ دیکھیے جو IPPs کا یہ تحفہ ہے یہ ہمیں ورلڈ بینک نے دلوایا تھا, جس کی وجہ سے ہمارے یہ گلے پڑی ہوئی ہیں اور نہ تو یہ ہمیں پاور دے رہی ہیں, نہ تو ہمیں بجلی مہیا کر رہی ہیں, اور ہم سے ہر کچھ 2-3 مہینے پہ اس کے نرخ اور بڑھا دیتی ہیں اور چیز میسر نہیں ہے ہمیں. پھر آپ دیکھیے کہ ورلڈ بینک نے کیا کیا ICSID کے ریکوڈک کے کیس میں کہ ایک انہوں نے پینل بنایا اور اس پینل پہ ایسے لوگ بٹھائے جو تیتیان کاپر کمپنی کے خود پے رول پہ تھے, اور ان سے ایک ICSID نے آربیٹریشن کا ایک وہ دے دیا اور اس کی وجہ سے $5.9 بلین پاکستان پہ ہر جانا لگا ہوا, دیا. بالکل جرمانہ ہوا. جبکہ باہر کے امریکہ کے ماہر معاشیات ڈاکٹر جیفری سیکس نے کہا تھا کہ یہ بالکل بے معنی پہ مبنی تھا یہ پینل جو تھا, کیونکہ اس میں جو ایک پینلسٹ تھے وہ تیتیان کاپر کمپنی کے پے رول پہ تھے اور وہی فیصلہ کرنے آئے تھے, اور انہوں نے فیصلہ تیتیان کاپر کمپنی کے حق میں کیا, مطلب بیرک گولڈ کے حق میں. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم IMF کے پاس جب جاتے ہیں تو IMF ہماری صنعتوں کو بند کر دیتی ہے. بالکل. اچھا, اس وقت ایک اور چیز میں آپ کے سامنے لے کر رہا ہوں. ہمیں جو بتا وہ یہ ہے کہ جب IMF سے یہ ڈیل فائنل ہو جائے گی تو $17 بلین کی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جائے گی. $10 بلین دے گا UAE, $5 بلین دے گا سعودی عرب اور $2 بلین آذربائیجان دے گا. یہ ہمیشہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جو ملک IMF سے کر لیتے ہیں ان کے پاس پھر بس دولت ہی فورن انویسٹمنٹ آتا رہتا ہے. مگر آپ دیکھیے ہم نے تو یہ 24واں ہمارا پچھلا جو تھا یہ پروگرام تھا, کہاں یہ دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہی اس ملک میں. جن ملکوں نے IMF کے پاس نہیں گئے ان کی معیشتوں سے پاکستان کا مقابلہ کیجیے, ان کی معیشتوں میں فورن انویسٹمنٹ بھی آ رہا ہے اور ان کو نیگوشیٹ بھی کرنا آتا ہے فورن انویسٹر سے. ہمارے یہاں تو جو فورن انویسٹر بھی آتا ہے اس کو بھی سارے فائدے وہی اٹھا لیتا ہے, اور پاکستان کی حکومتیں اس سے کوئی بھی نیگوشیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے سارے وہ جو فائدے ہیں اور سارے جو فورن انویسٹمنٹ سے فائدے وہ اٹھا لیتا ہے, اور پاکستان کی پھر بھی وہی ویسا ہی ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے جیسا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اول تو فورن انویسٹمنٹ بھی نہیں آتا, اور جب آتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے گورنمنٹ جو ہیں وہ شاید ذاتی فائدے اٹھا لیتی ہیں ان سے, اور پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا فورن انویسٹر سے بھی. جو آپ کی بات ہے اسے ہی غالباً سیکنڈ کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی IMF کی کنڈیشنز اتنی سخت ہیں کہ اب ہمیں جو PSDP کا اپنا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ 200 سے 400 بلین روپے کم کرنا پڑے گا. وہ PSDP پہ کٹ ڈاؤن کرنے کا کہتے ہیں, اور وہ ہمیشہ جب بھی پاکستان میں IMF کا پروگرام آیا ہے پاکستان نے ایسی تمام چیزوں پہ کٹوتی کی ہے, جیسے ڈیولپمنٹ پہ کی ہے, تعلیم پہ کی ہے, صحت عامہ پہ اس پہ کی ہے. مگر آپ دیکھیے پاکستان آسٹیریٹی کے درمیان بھی بڑی عیاشیاں کر لیتا ہے. حکومتوں کے وہی طرز زندگی ہیں جس طرح کوئی ہاں بادشاہ بالکل. اور شہزادیاں اور ملکائیں رہتی ہیں, بالکل اس طرح یہ لوگ رہتے ہیں. ان کے پروٹوکول دیکھیے اسی پہ ویسے ہی خرچہ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو پارلیمنٹیرینز کو جو مرات ابھی اور بڑھائی گئی ہیں بالکل.
वो ऑस्टेरिटी के दरमियान बढ़ाई गई हैं। गाड़ियां, जजेस को जिनकी ऑलरेडी मतलब लाखों उनकी पेंशन्स लाखों में होती है, बड़े बड़े अमाउंट, उनको और मराहत बढ़ा दी गई हैं। फिर आप देखिए बिल्कुल। जो रिटायर्ड जी फौजी हैं जी जी, उनको मराहत तो पेंशन से बहुत बाहर ज्यादा है। चले गए, उनको पेंशन डॉलर्स में दी जा रही हैं। ये सब आईएमएफ की ऑस्टेरिटी के दरमियान हो रहा है। मगर पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं और जो मिडिल क्लास है उस पे कटौतियां होती हैं, तालीम पे होती हैं, सेहत आम्मा पे होती हैं, पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे होती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऐसे सारी चीज़ों पे कटौतियां होना है जिससे पाकिस्तान की मईशत पनप सकती है, वो ग्रो कर सकती है, और जो लोगों की ज़रा हालात बेहतर हो सकते हैं, उन सब पे कटौतियां हैं। मगर जो दौलतमंद लोग हैं पाकिस्तान के, जो लोग अपना पैसा बाहर रखते हैं, उनको बड़े फयाजी से, फराखदिली से हुकूमतें उनको देती हैं, क्योंकि वो अपना पैसा सारा बाहर ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की इजाज़त है कि पाकिस्तान का पैसा खूब अय्याशियाँ की जाएं और ऐसे लोगों को दिया जाए जो दौलतमंद हैं और अपना पैसा बाहर रखेंगे, क्योंकि ये बाहर खुशहाली लेके आएगी ये दौलत। अच्छा, इसमें एक और बात भी है जो कि गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से आई है, और वो ये कहते हैं, जमील अहमद साहब, वो ये कहते हैं कि हम महंगाई की शरह को 5 से 7% के दरमियान ले आएंगे। तो ऐसी सूरत में ये किस तरह मुमकिन होगा? नहीं जी, ये ऐसे ही बातें करते हैं, इस तरह की कुछ कर नहीं पाते हैं। ये ऐसे ही लोगों को लारे लप्पे देते रहते हैं, और आखिर में देखिएगा कि हालात बहुत खराब होंगे। अगर पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया तो मैं तो समझती हूँ कि देखिए अभी भी पाकिस्तान के जो कर्जे हैं, फॉरेन कर्जे हैं, वो अनसस्टेनेबल हो गए हैं। कर्जे अनसस्टेनेबल होने का मतलब ये है कि अगर अब हम और मजीद फॉरेन डेट्स लेंगे तो हम उनकी अदायगी नहीं कर सकेंगे, और अगर हम अदायगी नहीं कर सकेंगे तो ये बड़ी ही परेशान कुन चीज़ होगी, क्योंकि हमने अपने बहुत स्ट्रेटेजिक एसेट्स को दांव पे लगाया हुआ है, कोलैटरल में रखा हुआ है। और आप देखिए कि पाकिस्तान, मैं समझती हूँ कि इसीलिए पाकिस्तान को बार बार ले जाया जा रहा है आईएमएफ के पास, कि पाकिस्तान जब इन कर्जों की अदायगी नहीं कर सकेगा तो हमसे फिर बातचीत की जाएगी और हमसे फिर डी न्यूक्लियराइज करवाने की तरफ हमें ले जाया जाएगा। इसीलिए हम हमारे कर्जे अनसस्टेनेबल हो गए, मगर हमें मजीद कर्जे दिए जा रहे हैं, इसीलिए कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं, और फिर जब हम डिफ़ॉल्ट करेंगे तो फिर हमें हमसे कुछ बातें मनवाई जाएंगी। मगर मुझे बड़ी हैरत है कि इस मुल्क में और लोगों को ये सब बात समझ में नहीं आ रही है। वो बिल्कुल लगता है कि आंखों पे पट्टी बांध के उंगली आईएमएफ के हाथ में पकड़ा दी है और चल रहे हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये दौलतमंद लोग हैं, ये सब बाहर जा चुके होंगे, हम लोगों को भुगतना होगा ये सब कुछ।